بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید میلاد ربیع الاول کا بیان۔ تو 12 ربیع الاول کو یا پھر عید میلاد کے دن کیوں خوشیاں مناتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ بتاؤ۔ نبی کا جنم دن کون سی تاریخ کو آتا ہے؟ نبی کا جنم دن نبی کا جنم دن کی تاریخ کسی کو نہیں پتہ۔ 12 تاریخ وفات، اس لیے کیا کہتے ہیں اس کو؟ 12 وفات۔ کیا کہتے ہیں؟ کبھی یوں بولتے 12 جنم دن، کبھی سنا نام؟ کیوں 12 وفات ہی بولتے، 12 جنم دن نہیں بولتے؟ عید میلاد النبی ایسا بولتے، لیکن اس کے ساتھ تاریخ جوڑتے۔ لیکن تاریخ کس کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ وفات، یعنی گزرنے کا دن۔ تو گزرنے کا دن کے ساتھ کون سی تاریخ جوڑی جاتی ہے؟ 12، کیونکہ 12 تاریخ کو اللہ کے نبی پیدا نہیں ہوئے، کیا ہوئے تھے؟ اس دنیا سے چلے گئے تھے، وفات پا گئے تھے۔ تو بتاؤ خوشیاں کب مناتے ہیں؟ جنم ہوتا جب، کہ کوئی ہمارا قریبی چلے جاتا تب؟ تو پھر 12 وفات کو، وفات کا دن ہے تو خوشیاں کیوں مناتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ بولا کس نے خوشیاں منانے کا؟ کسی نے بھی نہیں۔ تو پھر خوشیاں کیوں مناتے؟ چاکلیٹیں کیوں بانٹتے؟ لائٹیں کیوں لگاتے؟ ریلی کیوں نکالتے؟ اللہ کے نبی کے نام کا کیک کاٹتے، بچوں کو گھمانے لے جاتے۔ تو گزرنے کے دن یہ سب کام کرتے۔ گزرنے کے دن تو کیا کرتے؟ اللہ سے دعا کرتے۔ اب چونکہ نبی کے گزرنے کا دن ہے تو نبی کی مغفرت اپنے نہیں مانگ سکتے، اپنی کیا اوقات؟ تو کم سے کم اپنے جو گزر گئے ان کی دعا مانگو مغفرت کی، اور اپنی خود کی مانگو، اور نیک کام کرو، اللہ اللہ کرو۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ جتنا ہو سکے اتنا نیکی کا کام کرو، غریبوں کی مدد کرو۔ تماشا، ہا اللہ، چاکلیٹیں اڑانا، ناچ گانا کرنا، یہ سب حرام ہے۔ فضول خرچی کیا ہے؟ حرام ہے۔ برتھ ڈے منانا بری بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کبھی برتھ ڈے منایا نہیں، اور نہ ہی وفات پہ ماتم منایا۔ تو نہ تو ہم برتھ ڈے منائیں گے اور نہ ہی ماتم منائیں گے۔ کیا کریں گے؟ ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ عبادت۔ تو اللہ کے نبی ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، پیر کے دن۔ کب پیدا ہوئے؟ ربیع الاول کے مہینے میں۔ کون سی تاریخ کو؟ نہیں معلوم، لیکن دن کون سا تھا؟ پیر، کیونکہ اس زمانے میں تاریخ یاد رکھنے کا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ عرب کے لوگ زیادہ تر بدو، گنوار، پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ خود اللہ کے نبی بھی پڑھے لکھے نہیں تھے، بہت کم لوگ لکھنا جانتے تھے۔ کہاں پہ؟ مکہ میں۔ اور اللہ کے نبی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مکہ میں۔ اس لیے ان کی پیدائش کی تاریخ پکی کسی کو یاد نہیں، خود اللہ کے نبی کو بھی یاد نہیں۔ اگر اللہ کے نبی کو پوری تاریخ یاد ہوتی تو بتا دیتے نا، پھر کوئی لڑائی رہتی، کوئی جھگڑا رہتا نہیں۔ تو تاریخ کسی کو پتہ نہ ہے، نہ تھی، نہ نبی کو پتہ تھی، نہ صحابہ کو۔ کوئی ان کے رشتہ داروں کو پتہ ہوگی اگر ہوگی تو، لیکن اس کی بات ہم تک پہنچی نہیں ہے۔ لیکن وفات کی تاریخ نکی کیوں ہے؟ کیوں 12 تاریخ لکھی گئی؟ کیونکہ جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو وہ کیا تھے؟ ایک عام بچے۔ سب کے نظر میں کیا تھے؟ وہ عبداللہ کے گھر میں، عبد المطلب کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، نام رکھا محمد، بس یہی جانتے تھے نا۔ لیکن جب اللہ کے نبی گزرے تو سب کیا جانتے تھے؟ پورا مکہ، پورا عرب کیا جانتا تھا؟ نبی کیا ہے؟ اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے، تو اس دن تاریخ لکھی جائے گی کہ نہیں لکھی جائے گی؟ بتاؤ۔ جتنی اسلام کی جنگیں ہوئی، جتنے صحابہ گزرے، اللہ کے نبی کے بچے گزرے، لڑکیاں گزری، ان کی تاریخ لکھی کہ نہیں؟ سب کی تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد حضرت ابوبکر گزرے، ان کی بھی تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر گزرے، ان کی بھی تاریخ ہے۔ حضرت عثمان
شہید ہوئے ان کی بھی تاریخ ہے، حضرت علی شہید ہوئے ان کی بھی تاریخ ہے، تو سب کی تاریخ لکھی ہوئی ہے نا. اسی طرح اللہ کے نبی کی بھی تاریخ لکھی ہوئی 12 وفات. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں ان کو جب نبی نے نہیں بولا، اللہ نے نہیں بولا، کوئی صحابہ نے نہیں بولا، تو پھر وہ برتھ ڈے کیوں مناتے؟ وہ بھی گزرنے کے دن برتھ ڈے کون مناتا ہے؟ کون ایسا جاہل ہے جو گزرنے کا دن پتہ ہو تو بھی برتھ ڈے منائے گا؟ ہے کوئی؟ کسی کے گھر میں کوئی میت ہو جاوے، فار ایگزامپل 10 تاریخ کو میت ہو گئی، لیکن اسی 10 تاریخ کو ایک گھر کے بچے کا برتھ ڈے آتا ہے، تو کیا وہ برتھ ڈے کی خوشیاں منائیں گے؟ نہیں منائیں گے. اگلے سال بھی نہیں منائیں گے، اس کے اگلے سال بھی نہیں منائیں گے. بچے کی برتھ ڈے شفٹ کر دیں گے دوسرے بچے کے ساتھ. ایسا ہی کرتے ہیں نا کہ بھائی یہ دن تو یہ گزر گئے تھے، بھائی ابا گزر گئے، دادا گزر گئے، چاچا گزر گئے، اماں گزر گئے، خالہ گزر گئے، تو بولے یہ دن اب برتھ ڈے کی خوشی نہیں منائیں گے. اب یہاں نبی چلے گئے دنیا سے. کون گئے؟ نبی. تو نبی کے گزرنے کے دن برتھ ڈے کون جاہل منائے گا؟ بتاؤ. منانے والا جاہل ہوا کہ نہیں؟ اور جو لوگ بنا سوچے سمجھے لوگوں کو دیکھ کے پیچھے پیچھے چل جاتے ہیں، وہ ان بدماشوں سے بھی بڑا جاہل ہے جنہوں نے کہہ دیا کہ نبی کا برتھ ڈے 12 تاریخ کو ہے. ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کہہ دیا بس. لیکن ان سے بھی بڑے جاہل کون ہیں؟ جو بنا سوچے سمجھے، بنا کوئی جانے ان کے پیچھے چل رہے، ان کی بات مان رہے. بولے لوگ کرتے تو ہم بھی کرتے. لیکن وہ جاہلوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دن کا نام کیا ہے؟ 12 وفات. نام کیا ہے؟ تو کوئی برتھ ڈے کا دن 12 وفات نام رکھتا ہے کہ گزرنے کا دن رکھتا ہے؟ تو اتنی تو عقل ہو کہ نہیں ہوئے لوگوں میں؟ تو پھر کیوں خوشیاں مناتے؟ اس سے بڑی جہالت میں نے کچھ نہیں دیکھی. تو اللہ کے نبی 12 ربیع الاول کو گزرے. اب اس میں ایک قصہ مشہور ہے حضرت عمر کا. کس کا قصہ مشہور ہے؟ کہ اللہ کے نبی کے گزرنے کے دن 12 تاریخ کو حضرت عمر نے کیا کیا. حضرت عمر کو یقین ہی نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی ہمارے بیچ میں سے چلے. ان کو صدمہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ صدمہ ہو گیا. تو وہ ان کو آ گیا غصہ. تو انہوں نے تلوار نکالی اور بیٹھے رہے، گھومتے رہے، اور یہی بولا کہ جو بھی بولے گا کہ اللہ کے نبی گزر گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. کس نے بولا یہ؟ حضرت عمر نے. اب ان کو کیا خوشی ہو رہی تھی؟ کیا ہو رہا تھا؟ غم، دکھ، تکلیف، غصہ. اور کیا بول رہے تھے غصے میں؟ کہ جو کوئی بھی بولے گا، کوئی بھی ہوا، ان کا بچہ ہی کیوں نہ ہوا، جو کوئی بھی بولے گا کہ اللہ کے نبی ہمارے بیچ میں چلے گئے تو اس کی گردن اڑا دوں گا. اور سب صحابہ شوق میں تھے، سب صحابہ. ایک دن نکل گیا، 2 دن نکل گیا، روایت میں آتا 3 دن تک نکل گئے. کتنے؟ لیکن کوئی کچھ سوچ ہی نہیں رہا. بولے کیا کریں گے؟ سب کوئی کتنے صحابی یہ بول رہے تھے کہ اللہ کے نبی اللہ کی ملاقات میں گئے جیسے معراج پہ گئے تھے، واپس آ جائیں گے. پھر حضرت ابو بکر اٹھے، انہوں نے بہت لمبا بیان کیا. ابھی بیان اتنا لمبا میں کروں گا نہیں، انشاءاللہ کبھی سنا دوں گا. انہوں نے ایک بات کہی کہ جو نبی کا بندہ تھا وہ چلا جائے، کیونکہ نبی اس دنیا سے چلے گئے، لیکن جو اللہ کا بندہ ہے وہ اسلام پہ باقی رہے گا. تو تم بتاؤ کون ہو، نبی کے بندے کہ اللہ کے بندے؟ تو سب نے کیا بولا؟ اللہ کے بندے. پھر قرآن کی ایک آیت بتائی جس میں ہے کہ اللہ کے نبی محمد تمہارے بیچ میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے. یہ قرآن کی ایک آیت ہے. تو اللہ نے قرآن میں پہلے ہی بتا دیا کہ ایک نہ ایک دن اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے جائیں گے. اور وہ کون سا دن تھا؟ 12 وفات، یعنی 12 ربیع الاول. اب اللہ کے نبی جب گزرے تو کتنے سال کے تھے؟ 63. کتنے سال کے تھے؟ 63، 63 برابر. اب یہ سب باتیں یاد رہے گی. اوکے. پھر حضرت عمر کا غصہ شانت ہوا. پھر اللہ کے نبی کو کہاں دفنایا؟ جہاں پہ وہ گزرے تھے، حضرت عائشہ کے گھر میں. حضرت عائشہ کا گھر کہاں تھا؟ مسجد نبوی، جو مدینہ کی مسجد ہے نا، اس کے ایگزیکٹ بازو میں، ایک ہی دیوار. تو وہاں اللہ کے نبی کو دفنا دیا. آج بھی وہاں پہ ہی ہے قبر. مدینہ میں ہے نا قبر عطر. ہرا گنبد تب نہیں بنایا تھا. ہرا گنبد تو بہت بعد میں بنایا. گنبد بھی نہیں بنایا تھا تب کہ بھئی گنبد بنا دے کہ اللہ کے نبی قبر ہے. نہیں، وہ بعد والوں نے. کس نے کرا؟ بعد والوں نے ایسا کرا. اب 10ویں ہجری
مدینہ آنے کے بعد ہجری سن ہوتا ہے. میں نے محرم کے مہینے میں محرم کے بیان میں بتایا تھا کہ پہلا مہینہ کون سا تھا؟ محرم کا تھا. اور اس مہینے سے لے کر مکہ سے مدینہ آئے تھے نا اللہ کے نبی سارے مسلمان، اس مہینے سے اس سال سے لے کر کتنے سال ہو گئے؟ 10 سال ہو گئے. کتنے ہو گئے اللہ کے نبی کے گزرنے تک؟ 10 سال. تو 52 یا 53 سال کی عمر تھی اللہ کے نبی کی جب مکہ سے نکلے، اور 63 سال میں گزر گئے. مطلب 10 ہجری میں گزرے. کب گزرے؟ 10 ہجری. اب 1 سال گزر گیا، 10 ہجری کے بعد 11 ہجری آئی. تو کوئی بھی روایت میں ایسا نہیں ملتا کہ 12 ربیع الاول کو جس دن اللہ کے نبی گزر گئے تھے اس دن کسی بھی صحابہ نے خوشیاں منائی ہوئے. ابھی کوئی بھی اپنا قریبی گزر جائے گا، 1 سال ہوئے گا تو کہ اپنے خوشیاں منائیں گے؟ وہی ہوگا نا بھائی کہ دیکھو اس دن ابا گزر گئے تھے، دیکھو آنے والا ہے. دیکھو اس دن یہ گزر گئے تھے، اماں یہ آنے والا ہے. اس دن دادا گزر گئے تھے، کوئی بھی قریبی گزرا، اب یہ دن آنے والا ہے. بار بار یاد آتا کہ نہیں آتا کہ دیکھو آنے والا آنے والا؟ اس دن خوشیاں مناتے. کیا کرتے؟ رشتہ دار ملتے ہیں، غم مناتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں مغفرت کی. یہی کرتے ہیں نا. کچھ ثواب کے لیے پڑھ لیتے ہیں جس کے جو پڑھنا ہوتا ہے. لائٹیں لگاتے ہیں، چاکلیٹیں بانٹتے. تو جب اپنا ایک عام انسان قریبی کوئی گزر جاتا ہے تب 1 سال کے بعد نہیں کرتا تھا کہ صحابہ نے لائٹیں لگائی تھی؟ نہیں لگائی تھی. صحابہ نے چاکلیٹیں بانٹی تھی، ریلی نکالی تھی، ناچ گانا کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. تو پھر یہ جاہل مسلمان ایسا کام کیوں کرتے ہیں اللہ کے نبی کے گزرنے کے دن؟ چلو بتا، خوشیاں کس نے منائی تھی؟ اللہ کے نبی کے دشمنوں نے. کس نے؟ کافروں نے، یہودیوں نے. سمجھ رہے ہو؟ منافقوں نے. تو کہ ہم منافق ہیں، ہم کافر ہیں کہ اللہ کے نبی کے نعوذ باللہ ہم دشمن ہیں؟ جو اللہ کے نبی سے محبت رکھتا ہے وہ 12 ربیع الاول جو ہے اس دن خوشیاں نہیں منائے گا. کیسے منائے گا؟ جس کو یہ پتا ہو کہ آج اللہ کے نبی گزر گئے تھے وہ خوشی منا کیسے سکتا ہے؟ وہ جھوٹا ہے. کون ہے وہ؟ کوئی اللہ سے محبت نہیں، اللہ کے نبی سے محبت نہیں اس کو. اللہ کا تو ڈر ہی نہیں ہے اس کو کہ نبی کے گزرنے کے دن کوئی خوشی منا رہا ہے. جب اپنے بچے، اپنے ابا اماں کے دن گزرنے کے دن خوشی نہیں منا رہا ہے کیونکہ ان سے محبت ہے، تو نبی کے گزرنے پہ خوشی کہاں سے منا رہا بھائی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب جو لوگ یہ جو چاکلیٹیں، آئس کریم، ڈبے لا کے بانٹتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم کو ثواب ملے گا. ثواب فضول خرچی سے نہیں ملتا، الٹا فضول خرچی سے. اس کو سب فضول خرچی کرتے ہیں. اس سے پیٹ بھرتا لوگوں کا. چاکلیٹ، آئس کریم، کچھ بھی چیزیں بانٹے اس سے کیا پیٹ بھرتا لوگوں کا؟ کوئی غریبوں کی مدد ہوتی ہے؟ جمال پور میں اتنے سارے غریب ہیں جن کے پاس کھانے پیسہ نہیں، سال میں 1 جوڑی سلانے پیسہ نہیں، عید کو بھی پرانے کپڑے پہنتے ہو. ان کے گھر میں بارش میں چھت ٹپکتی ہے، پانی بھر جاتا ہے جگہ جگہ سی، ادھر سے کانا، ادھر سے چھپرے میں کانا ہو رہا ہے. ان کے پاس پیسے نہیں ریپیرنگ کرانے کے لیے، گھر کا دروازہ ٹوٹیلا ہے. تو ان لوگوں کو پیسے دینے کے بجائے ہم برتھ ڈے کا کیک مناوے، چاکلیٹیں بانٹے، تو کیا اللہ راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کو یہ سمجھاؤ کہ بھائی اگر تم کو ثواب کمانا ہے تو یہ خوشیاں منانا، چاکلیٹیں بانٹنا ہی بند کرو، اور جو غریب ہے اپنے اڑوسی پڑوسی، رشتہ دار، پہچان والے میں ان کی مدد کرو. ان کو دوائی دلا دو، ان کو کھانا کر دو کہ بھئی 1 ٹائم کا کھانا ہم کھلائیں گے روزانہ کا. نہیں ہو تو کچھ رقم دے دو کہ بھئی یہ میں نے اس کے لیے چاکلیٹ یا یہ چیزیں لانے کے لیے پیسے جمع کیے تھے 1000 روپے، تو یہ میں تم کو دیتا ہوں، اس سے تم کھانا کھا لینا، دوائی لے آنا، کپڑے لے آنا. غریبوں کی مدد کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور فضول خرچی کو حرام دیا ہے. اس کے بجائے لوگ کیا کرتے ہیں؟ فضول خرچی کرتے ہیں. پھر بے وقوف یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو ثواب ملے گا. فضول خرچی ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. الٹا غریبوں کی مدد کرنے سے ثواب ملتا ہے. یہ تو سب جانتا ہے. کوئی جاہل ایسا نہیں بولے گا کہ جو غریب ہے، مریض ہے، بیچارہ بیمار ہے، اس کی مدد کرو گے تو گناہ ملے گا. ایسا کوئی بولتا ہے؟ نہیں بولتا. ان کی مدد کرو. کوئی جانور بھوکا دکھے، بیمار دیکھے، اس کی مدد کرو. جگہ جگہ پیڑ پودے لگاؤ، نیکی کے کام کرو. یہ بتایا نا اللہ کے نبی نے. لیکن فضول خرچی کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. جب کوئی غریب نہ بچے ہمارے سامنے، سب کچھ ہو جاوے، پھر مناؤ.
केक काटो, मज़े करो, लोगों को, बच्चों को चॉकलेटें बांटो, कोई मना नहीं करता। लेकिन तुम्हारे सामने गरीब भूखा मर रहा है, रोज़ाना कितने किसान हैं और गरीब जो जिनके पास कमाई के पैसे नहीं है वो आत्महत्या करके मर रहे हैं। माएँ बच्चों को जहर दे के खुद मर जाती है क्योंकि उनके पास खाने पैसा नहीं। सबका गुनाह किसको मिलेगा? सब का गुनाह उस इंसान को मिलेगा जिसके पास उतना पैसा था कि उनका पेट भर सकता था, लेकिन क्या करा उसने? चॉकलेटें लाके फजूल में बांट दी। उससे किसी का पेट नहीं भरता, कोई फ़ायदा नहीं होता। एक बार कुछ नहीं है तो गरीबों को खाना खिला दो बिठा के अपने आंगन में, जो दिखे भाई खाना खाया नहीं खाया आजा बैठ जा खा ले, उससे सवाब मिलेगा। लोगों को क्या खिलाओ? खाना खिलाओ, चॉकलेटें नहीं, सब मत बांटो, ये सब फजूल है। मैं ये नहीं मना कर रहा कि खाओ ही मत, ये मत करो नहीं, लेकिन पहले ध्यान दो कि तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे रिश्तेदारों में, अड़ोस पड़ोस में, पूरे जमालपुर में कौन ऐसा है जिसको ज़रूरत है पैसों की, उसकी मदद करो। गरीब को अगर 10 रुपये भी दे देंगे तो 5 रुपये का बन और 5 रुपये के बिस्किट लेके भी वो पेट भर लेगा। बन को पानी में डुबो के खा के पेट भर लेगा वो, क्योंकि बेचारा भूखा है। उसको तो बन भी मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? पेट भर जाएगा, उसको मज़ा आ जाएगा कि आज मेरे को बन मिल गया। 2 बन भी जो पानी में डुबो के खा लेगा वो तो उसका पेट भर जाएगा। न अपने 10 रुपये में यूँ ही चीज़ें लेके उड़ा देते पैसे। इसलिए मेहरबानी करके कम से कम 12 वफ़ात को, 12 रबीउल अव्वल को चॉकलेटें लाके इधर उधर फजूल बांटने मत जाना। ये काफिरों की रस्म है, अल्लाह के नबी का तरीका नहीं है ये। अब ये जो जाहिल लोग हैं जो 12 तारीख को जन्मदिन मनाते हैं, ये बड़े बड़े बैनर लगाते हैं और बड़े बड़े बैनर लगा के क्या लिखते पता? उस पर लोगों को वर्गलाने के लिए, बहकाने के लिए। शैतान के अलावा सभी खुशी मना रहे हैं, यानी जो खुशी नहीं मना रहा है अल्लाह के नबी के गुजरने के दिन वो शैतान है। अभी किसी के गुजरने के दिन कौन खुशी नहीं मनाएगा? मोहब्बत करने वाला कि नफ़रत करने वाला? मोहब्बत जो करेगा वो खुशी नहीं मनाएगा भाई। तो ये लोग जो अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं उनको तो बोल रहे शैतान, और जो अल्लाह के नबी से नफ़रत करते हैं काफिर जो खुशी मना रहे। किसी भी काफिर अल्लाह के नबी के दुश्मन को पता चलेगा कि 12 रबीउल अव्वल को मोहम्मद गुजर गए थे तो क्या करेगा? खुशी मनाएगा कि गम मनाएगा? कोई भी काफिर खुशी मनाएगा ना। तो खुशी तो काफिर शैतान मना रहा है, लेकिन बैनर पे क्या लिख देते? शैतान के अलावा सब खुशी मना रहे, ऐसा झूठ लिख देते। यानी जो अल्लाह के नबी से मोहब्बत रखते वो शैतान। नाउज़ु बिल्लाह, सारे सहाबा अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते थे। जिन्होंने 10 हिजरी के बाद में जब 11 हिजरी आई, पहली बरसी आई अल्लाह के नबी की कि भाई इस दिन अल्लाह के नबी गुजर गए थे, किसी ने खुशियाँ नहीं मनाई, तो क्या वो सब शैतान थे? नाउज़ु बिल्लाह, क्या सब सहाबा शैतान थे? कोई रिवायत में ऐसा नहीं आता कि सहाबा ने खुशी मनाई। तो ये लोग एक नंबर के जाहिल और झूठे हैं। कौन है? जाहिल और झूठे हैं। जो भी बोले, मैं किसी से लड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ कि जा के लड़ लेना, लेकिन कम से कम हम बोल सकते। क्या करना है? तो उनको बोलो कि वो लोग जाहिल है और झूठे हैं जो कहते हैं कि खुशी मनाओ अल्लाह के नबी के गुजरने के दिन। अब एक बहुत ही घटिया और बुरा काम होता है, रैली निकालते, जुलूस, ट्रक भर भर के, गाड़ियाँ भर भर के ऐसे ही चलते चलते जाते हैं। उसके अंदर नाच गाना कर रहे हैं। नाच के नाम पे, वो एक जना नाच पढ़ रहा है, नाच के नाम पे डीजे बजा रहा है, सुना होगा है ना? सब वूफर लगा रहे, इतने बड़े बड़े वूफर, ज़मीन धूज रही। क्या हो रही? ज़मीन धूज रही, और वहाँ पे बच्चे कूद रहे, नाच रहे, मैंने देखा। और फैंसी ड्रेस कंपटीशन में नहीं, अलग अलग कोई स्पाइडरमैन बन जाता है, हाँ, मिकी माउस बन जाता है, ऐसे बन के न नाच रहे हैं। मैंने वीडियो में देखा, रैली में। ये अल्लाह के नबी का तरीका नहीं है। ये किसका तरीका है? ये रैलियाँ कौन निकालता था? ईसाई लोग जीसस क्राइस्ट के बर्थडे यानी 25 दिसंबर के दिन रैली निकालना शुरू करी, और पूरे वर्ल्ड में रैली निकलती है। कौन से दिन? 25 दिसंबर। क्यों? बोले जीसस क्राइस्ट यानी ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे है, लेकिन वो बर्थडे भी झूठा है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए थे ना, किसी को दिन तारीख भी पता नहीं। दिन पता होगा उनकी अम्मा को, बाकी उस ज़माने में भी ऐसा ही था। तो तारीख जो पक्की है वो लिखी तो गई थी किसी न किसी के द्वारा, लेकिन वो पता नहीं है। खुद ईसाई लोग बोलते, जो बड़े बड़े इनके पादरी है, बोलते 25 तारीख को जीसस क्राइस्ट का बर्थडे नहीं है। तो उन्होंने भी यही हरकत करी। अब वो बनी इसराइल है, और अल्लाह के नबी ने फरमाया जो जो गलत काम
بنی اسرائیل نے کیا ہے تم بھی کرو گے، اس لیے محمدی بھی یہ کرنے لگ گئے، جھوٹا اللہ کے نبی کا برتھ ڈے منانے لگ گئے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، 25 دسمبر آتی ہے، جیسس کرائسٹ کا برتھ ڈے آتا ہے تو بڑی سی ریلی نکالتے، بڑے بڑے ٹرک نکالتے۔ اب یہاں تو شکر ہے کہ بچے ناچ رہے ہیں، وہاں تو عورتیں ناچ رہی ہیں، اور اس کو کارنیول کا نام دیا۔ کیا نام دیا؟ کارنیول۔ توبہ توبہ، یعنی اتنی گھٹیا حرکت میں نے کوئی نبی کے برتھ ڈے پہ کوئی کرے میں نے نہیں دیکھی، جو 25 دسمبر کو یہ عیسائی لوگ کرتے ہیں ریلی نکال کے۔ تو ہوگا کیا، یہ لوگ کر رہے ہیں تو آگے جا کے یہی ہونا ہے، کہ یہاں پہ بھی یہی ہونا ہے کہ کارنیول کے نام پہ ریلیاں نکالیں گے 12 وفات کی ریلی میں، اور وہی ہوگا، سب بچے بوڑھے عورتیں سب ناچنے لگ جائے گی۔ میک اپ لگا کے تو جاتی ہیں عورتیں، جوان جوان لڑکیاں اچھے اچھے کپڑے پہن کے میک اپ لگا کے جاتے ہیں بے حیائی کے۔ یہ تو ہو رہا ہے ریلی میں، کوئی دین کا کام ریلی میں ہوتا نہیں ہے کہ ایک مولانا بیان کر رہے ہیں سب سن رہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ سب بینر لگا کے اللہ کے نبی کی حدیثیں بتا رہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ شیطان کی ریلی کون سی ہے یہ؟ کوئی اللہ کے نبی کی ریلی نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کے نبی کا کہا ہوا کام نہیں ہوتا۔ جو ریلی میں جاتا وہ نماز نہیں پڑھتا، ایسے یوں پھینکے آئس کریم کے کون، اس میں بچوں کو پھلانگ کے عورتیں جاتی ہے اور وہ آئس کریم کا کون اٹھاتی ہے، لوٹتے کیا کرتے نہ، بچے خوش ہو کے بولتے ہم تو اتنی ساری چیزیں لوٹ کے لائے تھیلا بھر کے۔ اپنے لٹیرے ہیں، لٹیرے اپنے، کیا اپنے کو کھانے نہیں مل رہا؟ کیا یہ سب چیزیں اپنے کو نہیں ملتی؟ اور لوٹنے والے کوئی غریب ہی نہیں ہوتے، غریب کے بچوں کو تو مار کے بھگا دیتے وہاں پہ۔ یہی اچھے خاصے اپنے گھر والے ادھر ادھر محلے والے ان سب ہے، وہی بچے ہوتے ہیں۔ اب یوں بھی نہیں کہ تمیز سے بانٹنی ہے تو لے چاکلیٹ لے لے ہاتھ میں دے دو، نہیں، اچھالتے ایسے، تو اس میں کوندم پھاندی کر کے کتنے بچے دبا دیتے ہیں۔ پھر ایک عورت دوسرے بچے دبا دیتی ہے تو وہ بچے کی ماں لڑنے لگ جاتی ہے، تو وہاں لڑائی ہوتی ہے۔ تو یہ سب شیطان کے کام ہے۔ کس کے ہے یہ؟ ریلی نکالنا کوئی اللہ کے نبی کا کام نہیں ہے، کوئی ڈھول بجانا، سمجھ رہے ہو؟ محرم کے دن بھی ایسا ہی ہوتا ہے، 10 محرم کو بولے امام حسین گزر گئے تھے تو ڈھول بجاؤ۔ ابے گزرنے کے دن کون ڈھول بجاتا ہے؟ اپنے گھر میں میت ہوئے گی، بچہ ڈھول بجا کے نکلے گا تو اس کو کیا کرے گے؟ 2 تماچے مار کے بند کرائیں گے، بولے کیا پاگل پن ہے، ہم گھر میں میت ہوئے ڈھول بجا رہا ہے، خوشی کا دن ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی کے گزرنے پہ، امام حسین کے گزرنے کے دن جب مناتے تو ڈھول کیوں بجاتے جاہل لوگ؟ یہ سب جہالت والی باتیں ہیں، اور یہ سب تم کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم بھی عمل کرو اور لوگوں کو بھی سمجھاؤ، تاکہ دماغ میں یہ بات کلیئر ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب اس کے علاوہ یہ سب باتیں، جو ایک تو یہ ہے 12 ربیع الاول کی بات، اس کے علاوہ بہت ساری باتیں جو کافروں نے چالاکیاں چل کے جاہل مسلمانوں کے دماغ میں یہ گھسا دی ہے کہ یہ دین ہے۔ اسلام کے عقیدے میں پڑھا تھا نا، کسی بھی نبی یا ولی کا برتھ ڈے منانا دین نہیں ہے، اور جھوٹے تہوار منانا، کھیر کنڈے، پھر ابھی کیا معلوم کون آئے تھا 13 تیجی، یہ 12 ربیع الاول، 10 محرم کی ریلی نکالتے، ماتم کرتے، وہ تاجیے نکالتے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں، ہے نا، 11ویں شریف، بکرے کاٹ کاٹ کے گوشت پاک کے نام پہ لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ یہ سب جھوٹے ہیں تہوار۔ کیسے تہوار ہے؟ اللہ کے نبی نے نہیں بتایا یہ سب۔ محرم کے دن صرف 2 روزے رکھنے کا بولا ہے، 19 تاریخ کو اور 10 تاریخ کو، 19 محرم اور 10 محرم کو روزے رکھنا ہے، اتنا اللہ کے نبی نے بتایا، اس سے زیادہ کچھ نہیں بتایا۔ یہ جو جتنا بھی لوگ کرتے ہیں، اب یہ مسلمان کرتے کیوں ہے پتہ ہے؟ کیونکہ ان کو علم نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ تو علم لینے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ مدرسے سب پڑھتے ہیں نا، 5 سال، کتنے بچے تو 10 سال مدرسے پڑھتے ہیں، تو بھی ان کو علم کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو مدرسہ پڑھا رہا ہے وہ بھی جاہل، جو مدرسہ پڑھ رہے ہیں تو ان کو کیا بانٹ رہا وہ؟ جہالت۔ 2 کام کرنے مسلمانوں کو، سبھی مسلمانوں کو کتنے کام کرنے ہیں؟ 2 کام۔ اللہ کی بات جاننا، یعنی پورا قرآن سمجھنا۔ کیا پہلا کام؟ بولو، اللہ کی بات جاننا یعنی پورا قرآن سمجھنا، بار بار جب تک زندہ رہے۔ دوسرا کام، اللہ کے نبی کی بات جاننا، یعنی احادیث جاننا بہت ساری، تو اس سے اللہ کے نبی کی باتیں پتہ چلے گی کہ اللہ کے نبی ہم سے کیا چاہتے ہیں۔
تو ہر مسلمان پہ یہ 2 کام فرض ہے. کیا ہے؟ اور یہ 2 ہی کام انسان مسلمان نہیں کرتا تو کیا ہو جاتا ہے؟ جاہل ہو جاتا ہے، اور جہالت میں ایسے ایسے کام کرتا ہے جس سے ثواب کے بجائے کیا ملتا ہے؟ گناہ. کیا ملتا ہے؟ گناہ. اب یہ جو نئی نئی باتیں دین میں نکال لیتے ہیں اس کو بدعت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بدعت. تو یہ 12 وفات کا دن بھی جو منا رہے ہیں یہ بھی ایک بدعت ہے. کیا ہے؟ بدعت ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بدعت جو کرتا ہے وہ جہالت کرتا ہے، اور جاہل جو ہے وہ جہنم میں ضرور جائے گا. اللہ کے نبی نے حدیث فرمایا کہ جو دین میں نئی بات نکالے گا اس کا جہنم میں جانا فرضیات ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ دین میں نئی بات کہ بھئی یہ جو اللہ کے نبی نے نہیں بتایا لیکن پھر بھی ہم کریں گے، ایسا کام اگر کوئی کرتا ہے تو وہ جہنم میں ضرور جائے گا. اب وہ انسان 5 ٹائم کا نمازی بھی ہے، رمضان کے روزے بھی رکھ رہا ہے، سب کی مدد بھی کر رہا ہے، لیکن کیا کر رہا ہے ساتھ میں؟ بدعت. کیا کر رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بدعت کیا ہوتا ہے؟ جو کام اللہ نے اور اللہ کے نبی نے نہیں بتایا ہے، مسلمان اس کام کو دین سمجھ کر کرے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ بدعت. تو دین کے اندر کوئی بھی نئی بات، چھوٹی سے چھوٹی بھی بات اگر تم نے بدعت کری تو جہنم میں جانا پڑے گا. تیار ہے؟ سارے نیک کام کرنے کے بعد بھی جہنم میں جانے تیار ہو تم؟ تو مہربانی کر کے بدعت کو چھوڑو. اب بدعت کو چھوڑیں گے کیسے؟ ہم کو کیا پتہ چلے گا کہ بدعت ہے؟ سمپل سی بات ہے، وہی کام کرو جو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے بتائے، اس کے علاوہ کچھ مت کرو. دین کے اندر ہو، دین کے اندر. کوئی بولے اللہ کے نبی نے گاڑی نہیں چلائی تو ہم گاڑی نہیں چلائیں گے، ایسا نہیں ہے. دین جس کو دین سمجھے کہ بھئی یہ کرنے پہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ راضی ہوگا وغیرہ وغیرہ، تو وہ کام ہم کو نہیں کرنا ہے جو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے نہیں بتایا. سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کے بجائے ہم کو کرنا کیا ہر کام میں؟ جیسے بچہ پیدا ہوا تو کیا کرے، کوئی گزر گیا تو کیا کرے، شادی ہوئی تو کیا کرے، طلاق ہو گئی تو کیا کرے. سمجھ میں آ رہی؟ مہمان آ گئے تو کیا کرے، غریب ہو گئے تو کیا کرے، امیر ہو گئے تو کیا کرے، اللہ نے نعمت دی تو کیا کرے، اللہ نے نعمت چھین لی، چھیننا نہیں کہیں گے، واپس لے لی تو کیا کرے. یہ سب میں اللہ کے نبی کا طریقہ. کیا کریں گے؟ تو اللہ کے نبی کی سنت کیا اختیار کریں گے؟ ہم کیا اختیار کریں گے؟ نبی کی سنت. جو انسان اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلے گا بدعت نہیں کر سکتا. سمجھ رہو؟ شادی میں سادگی سے نکاح کرنا سنت ہے، یعنی آدمی اور عورت دونوں کے کپڑے بھی کیا ہو؟ سادگی والے ہیں، کوئی ناچ گانا نہ ہو. جو مہمان آ گئے ان کو کھلا دو، جگت کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. لو ہو گیا نکاح. تو یہ اللہ کے نبی کا طریقہ. اس کے بجائے کیا کریں گے؟ ہلدی، مہندی، سنگیت، پھر نکاح کے پہلے کوئی پروگرام ہوتا اللہ جانے، پھر بری، پھر کیا پتہ دعوت کھلاتے، پھر چوتھی. یہ سارے جو سسٹم ہیں سب کافروں کے. کس کے؟ اللہ کے نبی کا ایک ہی طریقہ ہے. نکاح ہے، لڑکے والے جمع ہو، لڑکی والے جمع ہو، 2 گواہ ہو گئے ادھر، وہی گواہ کرے، لڑکی نے ہاں بولا، لڑکے نے ہاں بولا، ہو گیا نکاح. ہو گیا نا نکاح؟ اس کے علاوہ کچھ ہے نکاح میں؟ نہیں. پیسے زیادہ ہے تمہارے پاس تو جو مہمان ہیں ان کو کھانا کھلاؤ، نہیں تو کھارے کھجور جو بھی بانٹنا بانٹو، نہیں تو وہ بھی مت بانٹو. کوئی ضروری نہیں ہے. یہ ہو گیا نکاح. لیکن کیا کرتے ہیں لوگ؟ کیا بولیں گے؟ کیا بولتے ہیں؟ لوگوں کو دکھلانے کے لیے. کس کے لیے؟ لوگوں کو دکھلانے کے لیے فضول خرچی اور اللہ کے نبی کا طریقہ چھوڑ کے کافروں کے طریقے پہ کرتے ہیں، سجاوٹ کرتے ہیں اتنی ساری وغیرہ. اگر جو انسان اللہ کے نبی کی سنتوں پہ چلے گا تو وہ ہر برائی سے محفوظ رہے گا. سمجھ رہے ہو؟ کھانے میں کس ہاتھ سے کھانا سنت ہے؟ سیدھے ہاتھ سے. سمجھ رہے؟ بڑے بڑے نوالے کہ چھوٹے چھوٹے نوالے؟ چھوٹے چھوٹے نوالے. ٹوائلٹ میں جائیں تو کس پاؤں سے جانا ہے؟ اوندے پاؤں سے. گھر میں داخل ہو تو کس پیر سے داخل ہو؟ سیدھے پاؤں سے. چپل پہنے یا کپڑا پہنے تو کس طرف سے پہنے؟ دائیں جانب سے، اور اتارے تو بائیں جانب سے. یہ سب اللہ کے نبی نے بتایا ہے. تو کیا انسان کوئی غلط کام کرے گا؟ تو جتنا زیادہ ہو اللہ کے نبی کی سنتوں کو جانے
اور اس پر عمل کرے۔ اب اس میں مین ایک ہی بات ہے، کسی کو زیادہ ہی خمار چڑھ گیا اللہ کے نبی کا برتھ ڈے کا، کیا چڑھ گیا؟ وہ ضد پکڑ لی اس نے، اپنے انہیں بہت سمجھا دیا، سب کچھ کر لیا، پھر بھی بولے نہیں میرے تو برتھ ڈے منانا ہے۔ تو کم سے کم مہربانی کر کے اس کو یوں بولو کہ بھئی وفات کے دن برتھ ڈے مت مناؤ۔ تو پھر کون سے دن برتھ ڈے مناوے؟ ربیع الاول کے مہینے میں شروع میں کب مناوے؟ کیا بھائی سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ شروع میں ربیع الاول کا مہینہ جیسے لگے، کل شاید 1 تاریخ ہے، نہیں ہے تو پرسوں ہوگی، چلو 1-2 دن میں ہے، تو 29-30 ہوگی آج رات، تو جو بھی ہو 1 تاریخ لگی تب برتھ ڈے منا لو۔ یا اللہ کے نبی پیر کے دن یعنی سوموار کے دن پیدا ہوئے تو پہلا ربیع الاول کا جو سوموار آئے گا جب کر لو۔ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ لیکن اس دن چھوڑ کر مہربانی کر کے یہاں جو بیٹھے وہ 12 ربیع الاول کو برتھ ڈے مت منانا۔ جو منائے گا، دیکھو اتنا سارا سننے اور سمجھنے کے بعد بھی جو 12 ربیع الاول کا برتھ ڈے منائے گا وہ ان سے بھی بڑا جاہل ہے جن کو یہ باتیں پتہ نہیں ہیں، کیونکہ تم کو تو پتہ چل گئی۔ تمہارا کیا کام ہے؟ لوگوں کو جا کے بتاؤ، اپنے جو دوست ہیں ان کو بتاؤ، گھر والوں کو بتاؤ، رشتہ داروں کو بتاؤ، جو ملے سب کو بتاؤ، اسکول میں بھی بتاؤ، لیکن لڑائی کرنی نہیں ہے۔ اگر کوئی لڑائی کرے تو اس کو چھوڑ دو، بولے جا تو تیرا کام کر۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو مین پوائنٹ سمجھ لو، اللہ کے نبی 12 ربیع الاول کو پیدا نہیں ہوئے، ربیع الاول کے مہینے میں سوموار کے دن پیدا ہوئے، تاریخ ہم کو پتہ نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کو یا اور کسی دن کوئی بھی صحابہ نے اللہ کے نبی کا برتھ ڈے منایا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے خود اپنے بچوں کا ہو یا بیویوں کا یا کوئی صحابہ نے برتھ ڈے منایا نہیں ہے، کیونکہ سب فضول خرچی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ 63 ہجری میں، کتنی یاد رکھنا، 63 ہجری میں 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی وفات پا گئے، اس دنیا سے چلے گئے، یاد رہے گا؟ تو مہربانی کر کے 12 ربیع الاول کو خوشیاں مت مناؤ، جتنا زیادہ ہو نیکی کا کام کرو، بس اس سے زیادہ کچھ مت کرنا۔ والسلام۔